بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا ارطغرل غازی کے لائف ہسٹری کے بارے میں اور اس کے کچھ اہم واقعات کے بارے میں کہ کس طرح سے ارطغرل غازی ہجرت کرتے ہوئے اور اپنے قبیلے کو لے کر دولت سلجوقیہ میں پہنچا اور وہاں علاؤالدین کے ایک بعد نے اس کا کس طرح سے خیر مقدم کیا، اور ارطغرل غازی کے بہادرانہ اقدام کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا علم جو ہے وہ ارطغرل غازی کے حوالے کر دیا، اس کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا اور اس کو ایک خاص علاقہ اس کے لیے وقف کر دیا جہاں پر ارطغرل غازی کا قبیلہ آباد تھا، اور اس علاقے کی حکمرانی بھی ارطغرل غازی کو دے دی گئی تھی۔ ارطغرل غازی نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے عثمان بن ارطغرل کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اپنے قبیلے کی جو سرپرستی تھی، اپنے قبیلے کی جو قیادت تھی عثمان بن ارطغرل کے ہاتھ میں دے دی۔ عثمان نے بھی اپنے باپ کی طرح بہادری کے جوہر دکھائے، جس سے جو دولت سلجوقیہ کا سربراہ علاؤالدین بہت متاثر ہوا۔ دولت سلجوقیہ کی سرحدوں پر بعض نیتی جو قبائل تھے وہ حملہ کرتے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے عثمان بن ارطغرل ہمیشہ تیار رہتا اور اپنے بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے آگے بڑھتا۔ عثمان بن ارطغرل کی بہادری کو دیکھتے ہوئے علاؤالدین کے ایک بعد نے خاص علاقہ جو ہے وہ بطور جاگیر عثمان کو بخش دیا اور اس کو بگ کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس علاقے پر عثمان بن ارطغرل نے اپنی حکومت قائم کی، اپنے نام کا سکہ جاری کیا اور خطبے میں اپنا نام شامل کرنے کی اجازت بھی طلب کی۔ اس طرح عثمان بن ارطغرل اب ایک باقاعدہ الگ خود مختار ریاست کا سربراہ تھا، جو کہ سلجوقی سلطنت دولت سلجوقیہ سے بھی الگ تھا اور بازنطیق علاقے سے بھی الگ تھا اور تاتاری قبیلے کے علاقوں سے بھی الگ تھا۔ یہ ایک خود مختار آزاد ریاست تھی جس کا سربراہ عثمان بن ارطغرل تھا۔ 678 ہجری میں چنگیز خان کے پوتے باتو خان نے یورپ کو فتح کرتے ہوئے سلطنت سلجوقیہ یا دولت سلجوقیہ پر بھی حملہ کیا اور علاؤالدین ثانی کو شکست دی، جس سے کونیا سلطنت جو تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی۔ دولت سلجوقیہ پر چنگیز خان کے پوتے باتو خان کے حملے کے بعد اس علاقے میں طوائف الملوکی پھیل گئی، ہر حصے کا امیر جو ہے وہ خود مختار بن گیا اور عثمان خان بھی اپنے دیے ہوئے خطے کے انتظامات کو بہتر بنانے میں مصروف ہو گیا۔ اپنی سلطنت کے انتظام و انصرام پر توجہ دیتے ہوئے چند ہی سالوں میں عثمان خان نے اپنی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع کر لیا اور بازنطی قلعے کے قلعے فتح کر لیے۔ بازنطیوں نے تاتاریوں کو عثمان خان کے خلاف مدد کے لیے بلایا، لیکن دونوں بھی شکست خوردہ ہو کر رہ گئے۔ بازنطی سلطنت کا سب سے اہم شہر بروسا تھا، جس کو امیر عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ آگے بڑھ کر فتح کرے، اور امیر عثمان کا بیٹا اور خان اس کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی زمانے میں عثمان خان جو ہے وہ بستر مرگ پر موجود تھا اور اس نے اپنے بیٹے اور خان کو اپنا نائب اور اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ لہٰذا عثمان بن ارطغرل، جس کو امیر عثمان خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 21 رمضان 727 ہجری کو وفات پا گیا اور اس کو بروسا کے شہر میں دفنایا گیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں کہ عثمان بن ارطغرل کے دو بیٹوں سلطان اور خان نے کس طرح سے سلطنت کے امور کو سنبھالا اور اس کو بہتر انداز میں چلایا اور آگے جا کر یہ سلطنت خلافت عثمانیہ بن گئی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے